ماشاءاللہ ہمارے جناب حضرت مولانا ساجد حسین صاحب چترویدی ماشاءاللہ سانتی شندیش کیندر پٹنہ سے وہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ نظامت کو طول نہیں کیا جائے، شاعری کو زیادہ طول نہیں دیا جائے۔ مزمل حیات ہے، ملک ہندوستان میں کا جانا ہوتا ہے، دانش کمال سرگم ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ نوجوان خطیب کو آپ کے حوالے کر دوں، جو قاری یہ ثانی جناب قاری حنیف صاحب، جو ماشاءاللہ ان کی تقریر کو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ مچلیں گے۔ نوجوان خطیب جو سیتامڑھی کی سرزمین سے گدری بازار سے تشریف لائے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا طارق انور صاحب دعوت برکاتہ العالیہ کو آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ ان کی اچھی تقریر انشاءاللہ آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ پروگرام کا شیڈول جو سے بتایا جائے گا، چلایا جائے گا، اور تمام علاقے کے ائمہ اساتذہ جو ہمارے اسٹیج پر بیٹھے ہیں، قاری سلطان صاحب، مفتی اسحاق صاحب، قاری ریاست صاحب، میں تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے یہاں جلسے میں تشریف لائے۔ اگر قاری قمر عالم صاحب اگر ان لوگوں نے کھانا نہیں کھایا ہے تو ان لوگوں کو ادب سے کھانا کھلاؤ، اس کے بعد انشاءاللہ اسٹیج پر لائے، کرسی لائے۔ آئیے بڑی تہذیب کے ساتھ طارق انور کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، بس اس شعر کے ساتھ کہ تو جو پاگل ہے تو پھر اپنی نشانی دے جا، یہ زمین چیز رہی ہے اسے تو پانی دے جا، پھر زمانے کو تیری آواز کی ضرورت ہوگی، آجا آ کر کوئی پیغام زبانی دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له، وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سامعین بزم، نقیب ہند و نیپال، نقیب باکمال حضرت قاری بابر اشرفی صاحب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، اور تمام اراکین کا بے حد ممنون و مشکور ہوں، جن کے ذریعے آج میں آپ حضرات کے بیچ آیا ہوں۔ حضرات محترم، اسٹیج پر بڑے ہی باوقار شخصیات تشریف فرما ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ جس پروگرام میں تشریف فرما ہیں، یہ جلسہ دستار بندی المدرسۃ الاسلامیہ شکرہ جو مظفر پور ضلع کے اندر ہے، آج ہم اور آپ اس کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی اس پروگرام کو کامیاب فرمائے،
اور علماء کرام کی جو باتیں ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرات محترم، اس پروگرام کو نسبت ہے قرآن کریم سے، اور نسبت سے شے عظیم ہو جاتی ہے۔ جب تک ایک چیز کی نسبت کوئی قابل قدر چیز سے نہ ہو تو اس کا رتبہ مقام و مرتبہ بلند نہیں ہوتا، لیکن جب قابل قدر چیز سے اس کی نسبت ہو جاتی ہے تو اس شے کا بھی رتبہ بلند ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جس جگہ پر ہم اور آپ تشریف فرما ہیں، ابھی ہم لوگ اس جگہ پر جوتا اور چپل پہن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اس جگہ پر بنیاد پڑ جائے مسجد کے نام پر تو حالانکہ زمین سب ہے، زمین یہ بھی ہے، لیکن اس کی نسبت ہو گئی اللہ کے گھر سے۔ اب کوئی آدمی جوتا چپل پہن کر کے نہیں آ سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس زمین کو نسبت حاصل ہو گئی اللہ کے گھر سے۔ تو ہم لوگ جس پروگرام میں بیٹھے ہیں، پروگرام بہت سارا ہوا کرتا ہے، لیکن اس کا وہ مقام و مرتبہ نہیں ہوتا جس کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اس کو نسبت حاصل ہے اللہ کے قرآن سے۔ کچھ ہی دیر میں ہم اور آپ کے سامنے وہ منظر بھی آئے گا جو اسٹیج کے دولہا ہوں گے، جنہوں نے قرآن عظیم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن مقدس جو 30 پاروں میں بند ہے، اس قرآن کریم کو اپنے بندوں کے سینے کے اندر معجزن فرمایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ قرآن کریم کا ایک معجزہ ہے۔ ہمارا آپ اندازہ لگائیں، دنیا کی ایک پتلی سی کتاب کا یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو یاد کرنے والوں کے لیے اتنا آسان بنا دیا کہ حافظ قرآن اسے اپنے سینے کے اندر اتار لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ معجزہ نہیں تو اور کیا۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں قرآن کریم کو یاد کرنے والا اپنے اپنے ذہن کے اعتبار سے یاد کرتا ہے۔ 30 پارے قرآن کریم کے ہیں، لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی بچہ 1 سال میں قرآن یاد کر لیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کوئی بچہ 6 مہینے کے اندر حافظ قرآن ہو جاتا ہے، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی، ایک چھوٹی سی 7 یا 8 سال کی بچی، جب انہوں نے قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کیا تو صرف 2 مہینے کے اندر حافظ قرآن بن گئی۔ یہ اللہ کے قرآن کا ایک معجزہ ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم سے اگر ہمارا اور آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ہمیں اور آپ کو لطف عطا فرمائے گا۔ یہ دین جو ہمیں اور آپ کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سرور کونین علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے تو پھر قرآن کریم کے حکم کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا،
من قرأ القرآن وعمل به البس والداه تاجا یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس شخص نے قرآن کریم کو یاد کیا، قرآن کریم کو یاد کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، البس والدہ، ان کے ماں باپ کو اللہ رب العزت ایک چمکتا ہوا تاج پہنائیں گے جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکتا ہوا تاج ہوگا۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے لوگوں اگر تم علم دین کو حاصل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارا مرتبہ بلند فرما دے گا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ فرمایا سارے کے سارے انسان ایمان والے ہیں، سارے کے سارے انسان ہیں، ان سارے انسانوں میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ ان لوگوں کا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ سارے کے سارے ایمان والوں میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان لوگوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا فرمایا۔ میرے بزرگوں، اگر ہمارے پاس اللہ رب العزت کی اس شریعت کا علم نہیں آ پائے گا، قرآن کریم کی تعلیم نہیں آ پائے گی، حدیث رسول کا علم حاصل نہیں ہوگا، ذرا غور کیجئے دین اسلام کے مطابق ہم اور آپ کس طریقے سے عمل کریں گے۔ ہمارے اور آپ کے لیے عمل کرنا بہت دشوار ہوگا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہمیں یاد نہیں، قرآن کریم کے معنی ہمیں یاد نہیں۔ آؤ ذرا غور کرتے ہیں تاجدار رسالت امام کائنات مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت حفصہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت حفصہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، باہر یعنی صحن کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر قرآن کریم کی آیت تلاوت کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، آج ہم اور آپ بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ لطف حاصل نہیں ہوتا، ہمیں وہ مزہ حاصل نہیں ہوتا۔ کیسے حاصل ہوگا؟ اصل میں قرآن کریم کے معنی مفاہیم کا ہمیں علم نہیں اور نہ ہم اس کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں، سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر حضور اکرم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، باہر حضرت عبداللہ ابن عمر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں اشکبار ہو رہی ہے۔ قرآن کریم بڑی محبت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ عشق سے قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت پر پہنچتے ہیں، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ جب اس آیت کے اوپر حضرت عبداللہ ابن عمر پہنچتے ہیں، سیدنا امام کائنات مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خوب زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے آنکھوں کا آنسو حضرت حفصہ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیوی ہے ان کے رخسار کے اوپر گرتا ہے تو حضرت حفصہ کہنے لگتی ہے یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ اے اللہ کے پیغمبر ذرا بتائیں تو صحیح، کیا آپ کو جہنم کا خوف ہے؟ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے جہنم کا ڈر نہیں ستا رہا ہے۔ یا رسول اللہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی آنکھیں اشکبار ہیں، آپ رو رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کیا آپ کو جنت کی امید رلا رہی ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں نہیں، جنت کی امید ہمیں نہیں لڑا رہی ہے بلکہ قرآن کریم کی آیت
آیت جو تلاوت کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر اس آیت کے اوپر پہنچتے ہیں کلا انہم ہر ربیم یومئذ لمحجوبون. ہمیں تو اپنے ان مجرم امت کا غم ستا رہا ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ان مجرم کے درمیان اور اللہ رب العزت کے درمیان میدان محشر میں ایک پردہ حائل ہو جائے گا اور اس کے بعد وہ مجرم بہت زیادہ چاہے گا اللہ رب العزت کی نظر رحمت میری طرف ہو جائے لیکن اللہ رب العزت کی نظر رحمت ان کی طرف نہیں ہو سکے گی. بس اسی غم کی وجہ سے میں رو رہا ہوں. باقی میں اللہ کا عاشق ہوں. اللہ کی یاد میرے قلب و جگر کے اندر ہر وقت آتی رہتی ہے لہٰذا میں اللہ کی شکر گزاری کے لیے میرے آنکھوں سے آنسو بہ جایا کرتا ہے. اے میرے بھائیوں جنہوں نے اللہ رب العزت کی قربت اور نزدیکی کو حاصل کیا انہوں نے اللہ رب العزت کو کس قدر یاد کیا اور آج ہمارے اور آپ کی کیا حالت ہے ذرا غور کریں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے تاجداری رسالت امام کائنات مدنی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یذکر اللہ علی کل احیان ہر وقت اللہ رب العزت کو یاد کیا کرتے تھے. اور آج ہمارے اور آپ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اللہ رب العزت کے گھر کو آباد کریں تو ہم لوگ جب خوشحالی کے وقت میں ہوتے ہیں عیش و آرام کے مرحلے میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. جب کوئی غمی آتی ہے کوئی مصیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر اللہ کا گھر یاد آتا ہے. میرے بزرگوں یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ کے پاس دین کا علم نہ ہوگا جب تک آپ کے پاس شریعت کا علم نہ ہوگا اس وقت تک شریعت کے اندر عمل کرنے میں مزہ نہیں آ سکتا. قرآن کریم کو پڑھنے میں قرآن کریم کو سننے میں مزہ نہیں آ سکتا. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اگر ہمیں اور آپ کو قرآن کریم کا علم نہیں تو پھر ہماری نماز کیسے درست ہوگی. ہم نماز کے اندر آخر کیا پڑھیں گے ذرا غور کریں. میرے بزرگوں ایک لطیفہ میں آپ حضرات کے سامنے سنانا چاہتا ہوں. 3 آدمی مسجد کے اندر تشریف لائے امام صاحب نہیں ہیں. 3 آدمی جس میں سے 2 بوڑھے اور ایک کچھ ادھیڑ عمر وہ تینوں مسجد میں آتے ہیں. تو اب مسجد میں یہ تینوں آدمی کہنے لگے کہ بھائی نماز کون پڑھائے گا امام صاحب تو ہے نہیں. تو دونوں بوڑھے مل کر جو ادھیڑ عمر تھے کچھ جوان تھے ان کو کہا چلو تم بھی بہت دنوں سے نماز پڑھ رہے ہو آگے بڑھو اور تم نماز پڑھاؤ. وہ نوجوان آگے بڑھتا ہے نماز پڑھاتا ہے برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے. میرے بھائیوں ذرا ہمارا آپ غور کریں دنیا کے اندر منافع حاصل کرنے کے لیے اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے اپنے بیوی بال بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے ہم مختلف کاموں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ کا قرآن اگر ہمیں معلوم نہیں ہم اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کیا کرتے. وہ 3 آدمی میں سے ایک آدمی آگے بڑھتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے اللہ اکبر نیت باندھا قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کیا. پیچھے سے وہ دونوں بوڑھے کہتے ہیں کہ ارے تم پیچھے آؤ تمہیں نماز پڑھانا نہیں آتا. تو وہ جو آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہی تو مل کر ہمیں آگے کیے اتنا جلدی میں پیچھے آ جاؤں چونکہ اب امامت کا وہ مسلح مل گیا اب جھگڑا ہو رہا ہے جگہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ دونوں بوڑھے مل کر ان کا کالر پکڑا اور اس کے بعد اسے پیچھے کھینچ لیا. اب کہا گیا کون نماز پڑھائے تو ان دونوں میں سے ایک بوڑھے آگے بڑھتے ہیں اور وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں. الحمد سے جب وہ الضالین تک پہنچتے ہیں تو وہ فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں.
تو اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ اب آپ رکوع میں چلے گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کو نماز پڑھانے نہیں آتی، آپ کو نماز پڑھانے آتی ہے۔ بلاخر آپس میں انتشار، آپس میں اختلاف ہوتا ہے، نماز یوں ختم ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگوں ذرا غور کریں، آج بھی یہ حالت ہے دیہاتوں کے کہ دیہات کے اندر لوگ دین سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں۔ ذرا غور کریں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں امام کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور قرب قیامت کے وقت فتنوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ایسے مرحلے میں سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان تمام فتنوں سے بچنے کی کیا صورت ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن کریم کو اپنے سینے سے چمٹا لو، قرآن کریم کے مطابق عمل کرنا، تم سارے کے سارے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ جنہوں نے قرآن کریم کے اندر ہدایت کو تلاش کیا اللہ رب العزت انہیں راہ راست دکھلائے گا، اور جنہوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا وہ ضلالت اور گمراہی کے راستے کی طرف چلا جائے گا۔ میرے بزرگوں ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بلا شبہ یہ وہ قرآن ہے جو قوم کو بلندی عطا کرتی ہے، جو قوم کو راہ راست پر لاتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے ذریعے، اس کتاب مقدس کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے رتبے کو بلند فرما دیا، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کریم سے دوری اختیار کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل کر دیا، انہیں پست کر دیا، انہیں جھکا دیا۔ میرے بزرگوں ذرا غور کریں اللہ اور اس کے رسول کا کیا فرمان ہے، آج ہمارے آپ کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم یہ دنیا کے اندر وہ واحد کتاب ہے جس کتاب کی مثل کوئی کتاب نہیں۔ اے لوگوں ذرا غور کرو، دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جس کتاب کے بارے میں کوئی یہ کہہ سکے اس کتاب کے ایک ایک حرف کو پڑھنے پر اتنا ثواب ملے گا، لیکن ہاں تاجدار رسالت امام کائنات مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ ہم سب کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملا کرتی ہے، بلکہ فرمایا الف لام میم، اگر کسی نے پڑھا تو اس کے اندر 3 حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ پیغمبر اسلام علیہ السلام فرماتے ہیں اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ پوری دنیا کے اندر ہر کتاب کا جائزہ لے لے، دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جس کتاب کے پڑھنے پر اتنا ثواب۔ اچھا صرف پڑھنے پر ثواب نہیں، بلکہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور ہم اور آپ اگر اس کو سنتے ہیں تو سننے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ قرآن کریم کو جو پڑھنے والا ہے اگر ان سے کوئی محبت کرتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں ان کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ کوئی آدمی اگر کوئی قرآن پڑھنے والے کو قرآن کریم ہدیہ کرا کر کے دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے کی وجہ سے دینے والے کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کریم کا جزدان بنا کر کے دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر طالب علم جو قرآن کریم کا علم حاصل کرتا ہے اگر آپ نے کسی بھی اعتبار سے ان کی امداد کی، کسی بھی اعتبار سے ان کی مدد کی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ جس جگہ پر قرآن کریم کا علم حاصل کیا جاتا ہے اگر آپ
آپ نے اس جگہ پر اپنا مال و دولت خرچ کیا تو یاد رکھیے آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، دنیا سے چلے جائیں گے، قبر کے اندر چلے جائیں گے، لیکن پھر بھی جب تک اس جگہ کے اوپر جس جگہ کو آپ نے منتخب کیا ہے قرآن کریم کی تعلیم کے لیے، آپ قبر کے اندر جا چکے ہیں، جب تک قرآن کریم کی تعلیم اس جگہ پر ہوتی رہے گی آپ کے نام اعمال میں اجر و ثواب پہنچتا رہے گا۔ میرے بزرگوں ذرا غور کرو، دنیا کے اندر ساری کتابوں کا جائزہ لے لیں، کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جس کتاب کے اندر اس قدر اجر و ثواب ملا کرتا ہو۔ یہی وہ قرآن ہے جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا ہے، باقی کائنات میں کوئی ایسی کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن کریم کی تعلیم کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی قرآن کریم کو ختم کرنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتا۔ بہت سارے ایسے مواقع آئے دشمنوں نے چاہا کہ قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس وقت کے علماء نے بتلایا کہ تم قرآن کے صفحات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہو، قرآن کے اوراق کو جلانے کی کوشش کر رہے ہو۔ یاد رکھو قرآن کے اوراق کو جلایا جا سکتا ہے، لیکن وہ قرآن جو سینوں کے اندر نقش ہو چکا ہے تم اس کو کیسے جلاؤ گے؟ میرے بزرگوں ذرا غور کریں، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر صرف اور صرف یہی کتاب یعنی قرآن کریم ہی ایک ایسی کتاب جس کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود خالق کائنات نے لیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے لوگوں، ایک ایسا ملک جس ملک کے اندر یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ قرآن کریم کا علم، قرآن کریم کی تعلیم نہیں دی جا سکتی، جس ملک کے اندر مسجد کے اندر جانے پر پابندی ہے، مسجد کے دروازے کے اوپر تالے لگوائے گئے ہیں، جس ملک کے اندر اللہ اکبر کی آواز بلند نہیں کی جا سکتی، جس ملک کے اندر مسلمانوں کے جو خاص کلمات ہیں یعنی سبحان اللہ، جزاک اللہ، بسم اللہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، سارے کے سارے الفاظ کے اوپر پابندی عائد کی گئی ہے، لیکن میرے بزرگوں اس جگہ پر بھی اللہ کے قرآن کو بھلایا نہیں گیا، اس جگہ پر بھی اللہ کے قرآن کی تعلیم کو رکا نہیں جا سکتا۔ میرے بزرگوں حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی بہت بڑے عالم دین، علماء جانتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں ایک ایسے ملک میں گیا جہاں پر پابندی تھی تو میں مسجد کے دروازے کا تالا کھلوایا اور اس میں اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ تم اذان دو، انہوں نے اذان دیا، اذان دینے کے بعد میں نے نماز پڑھی، جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے پاس بہت سارے لوگ کھڑے ہیں، سارے مسلمان کھڑے ہیں اور ان لوگوں نے مجھے لے کر اپنے گھر میں گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ایسے گھر کے اندر لے جایا گیا جس کے اندر ایک سرنگ سا بنا ہوا ہے، کہتے ہیں مجھے اندر لے جایا گیا اور کہنے لگے حضرت آپ لوگ باہر ملک سے تشریف لائے، 72 سالوں کے بعد آج ہم نے اللہ اکبر کی صدا کو سنی، اللہ اکبر کی آواز ہمارے کانوں سے ٹکرائی، یعنی میرے یہاں اذان کے اوپر بھی پابندی عائد کی گئی ہے۔ اب حضرت کہتے ہیں کہ یہاں قرآن کریم کی تعلیم کا کیا حال ہے؟ تو اس میں ایک بوڑھے موجود ہے، وہ بوڑھے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے لیکن کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی، اسی کے اندر ہم بچوں کو بلواتے ہیں اور بچوں کو جو بلایا جاتا ہے
وہ سلائی کے نام پر کہ لائیں آپ اپنے بچوں کو، ہم انہیں سلائی سکھلائیں گے۔ سلائی کے بہانے بچے آ رہے ہیں، سلائی بھی سیکھ رہے ہیں، اور روزانہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں یاد کرائی جاتی ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنے جیب سے قرآن کریم کو نکالا، اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا بچہ سامنے حافظ قرآن موجود ہے، ان کے ہاتھ میں دیا گیا، لو بابو ذرا قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ وہ بچہ قرآن کے صفحات کو دیکھ رہا ہے، کبھی حضرت کے چہرے کو دیکھ رہا ہے۔ کہنے لگے کیا بات ہے بھائی، آپ تو حافظ قرآن ہیں، قرآن پڑھیں۔ تو وہ بچہ خاموش ہے، ان کے جو بوڑھے استاد ہیں وہ کہنے لگے حضرت یہ میرا بچہ پہلی مرتبہ قرآن کریم کے صفحات کو دیکھا ہے، انہیں کیا پتا کہ قرآن کریم کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہاں تو قرآن کریم کے اوراق اگر کسی کے گھر میں مل جائے تو انہیں سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے، ہم تو انہیں بس بغیر قرآن کریم کے زبانی یاد کراتے ہیں۔ ہم لوگ اس ملک میں کئی حفاظ ہیں جو اپنی اپنی جگہ پر زبانی قرآن یاد کراتے ہیں، آپ پوچھئے ان بچوں سے، یہ بچہ آپ کو بتلائے گا۔ چنانچہ حضرت قرآن کریم کی مختلف آیتیں مختلف جگہوں سے پوچھتے ہیں، وہ بچہ فر جواب دیتا چلا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں ذرا غور کریں، آخر یہ کیا وجہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کریم کو، لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی جو پڑھنے والا ہے، جو قرآن کا علم حاصل کرنے والا ہے، ہم ان لوگوں کے لیے قرآن کو آسان بنائیں۔ لیکن آج ہم لوگ قرآن سے اس قدر دور ہیں، اس قدر دوری اختیار کر چکے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ میرے بزرگوں ذرا غور کریں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہماری زندگی خوشحال کیسے ہوگی، اللہ رب العزت کے نزدیک ہمارے اور آپ کی زندگی کامیاب کیسے ہوگی۔ جب اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے، جب ہم اور آپ اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اپنے بندوں کو مخاطب کر کے پیغام دیا ہے۔ میرے بزرگوں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم خود بھی قرآن کریم کے قریب آئیں، یہ نہ دیکھیں کہ ہماری عمر بڑھتی چلی گئی، یہ نہ دیکھیں ہماری عمر 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال گزر گئی۔ صحابہ کرام بڑھاپے کی عمر میں اسلام قبول کر رہے ہیں، قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور قرآن کریم کو زبانی یاد کر رہے ہیں۔ اگر آج ہم اور آپ بھی یہ تہیہ کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیتیں ہر جگہ پر حافظ قرآن موجود ہیں، ایک ایک آیت کو یاد کرنے کی کوشش کریں، تو میرے بزرگوں کوئی مشکل نہیں ہے، قرآن کریم کی کچھ آیتیں ہمارے اور آپ کے سینے کے اندر بھر جائیں گے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو مدارس اسلامیہ مکاتب دینیہ کا رخ کرتے ہیں، کراتے ہیں کہ ہمارے بچے دین سے آشنا ہو جائیں، ہمارے بچوں کو پتہ چل جائے ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا مذہب اسلام کیا سکھاتا ہے، ہمارے نبی کا کیا پیغام ہے، ہمارا رب کون ہے۔ جس طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے کے اندر جب دینی تعلیم آئے گی، جب دینی بیداری آئے گی تو انہیں پتہ چلے گا ماں باپ کا کیا حق ہے، بھائی بہن کے کیا حقوق ہے، شوہر بیوی کا کیا حق ہے۔ میرے بزرگوں تو اسی طریقے سے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی بھیجیں اور خود بھی
حافظ قرآن اگر ہمارے پاس عالم دین موجود ہیں، امام صاحب موجود ہیں، ہم ان کے قریب جائیں اور ان سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں اور ان سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے اللہ تعالی ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔